ملزمان نے اس قصے کو سازش اغیار قرار دیا، لیکن ریاست کا دعویٰ تھا کہ ایک سیاسی جماعت نے چند فوجی افسران کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کو آج بھی پاکستان میں فوجی بغاوت کی پہلی کوشش قرار دیا جاتا ہے، جس کی ابتدائی تفتیش خود فوج کے سربراہ نے کی تھی۔ دلچسپ پہلو یہ تھا کہ سازش میں شریک فوجی افسران پر آرمی ایکٹ کے تحت کسی فوجی عدالت میں نہیں بلکہ سویلین عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمے میں کل 15 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ان میں 11 فوجی افسران اور 4 سویلین تھے، جن میں انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ اس مقدمے کو راولپنڈی سازش کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقدمے کا پس منظر اور پیش منظر پاکستانی سیاست کے طالب علموں کے لیے بڑا اہم ہے۔ جس جنرل ایوب خان اور سیکرٹری دفاع سکندر مرزا نے اس سازش کی خود تفتیش کی، چند سال بعد ان دونوں نے مل کر پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔ عدالت میں ملزمان کا دفاع کرنے والے ایک وکیل حسین شہید سہروردی بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ بعد ازاں جنرل ایوب خان کے حکم پر ان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، جو کسی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا۔ جس وزیر اعظم کی حکومت بنانے کے لیے یہ مبینہ سازش تیار کی گئی تھی، ان کا نام تھا لیاقت علی خان۔ انہوں نے 9 مارچ 1951 کو خود اس سازش کا انکشاف کیا۔ سازش کے مرکزی کردار پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان تھے۔ مقدمے کی کارروائی میں ان کے خلاف جو شواہد پیش کیے گئے، ان کے مطابق لیاقت علی خان کو قتل کرنے کی بجائے صرف حکومت سے ہٹانا تھا۔ فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو بھی صرف ان کے عہدے سے ہٹانا تھا اور فوجی کونسل کے ذریعے ملک چلانا تھا۔ قانون کے مطابق سازش میں ملوث فوجی افسران کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے فوجی بغاوت کے ملزمان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بجائے دستور ساز اسمبلی سے ایک نیا قانون منظور کروا لیا، جسے راولپنڈی سازش خصوصی ٹریبیونل ایکٹ 1951 قرار دیا گیا۔ جب اس قانون کا مسودہ ایوان میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ یہ دستور ساز اسمبلی بے منتقنہ نہیں، یہ اسمبلی اس قانون کو منظور نہیں کر سکتی، لیکن حکومت نے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر قانون کو منظور کرا لیا، جس کے تحت مقدمے کی کارروائی اعلیٰ عدلیہ کے 3 ججوں نے چلائی تھی۔ سوال یہ ہوا کہ فوجی بغاوت کے ملزمان پر فوجی عدالت میں مقدمہ کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا، لیکن عام تاثر یہ تھا کہ دستور ساز اسمبلی سے منظور کردہ عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حکومت کا خیال تھا کہ ملزمان کو پھانسی کی سزا ملے گی، اور انہیں پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے نہ صرف کچھ علماء سے فتوے جاری کرا دیے گئے بلکہ کئی اخبارات نے پھانسی کے حق میں اداریے بھی لکھے۔ خصوصی ٹریبیونل میں مقدمے کی سماعت جاری تھی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ جس وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے خلاف راولپنڈی سازش کا انکشاف کیا تھا وہ راولپنڈی میں قتل ہو گیا۔ جس دستور ساز اسمبلی سے ملزمان کے ٹرائل کے لیے قانون منظور کرایا گیا تھا، اس اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے 1954 میں خود ہی توڑ ڈالا۔ حکومت کو گرفتار ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے 2 وعدہ ماف گواہوں کی خدمات حاصل کرنی پڑی۔ یہ دونوں فوجی افسران تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل محی الدین صدیق پراچا اور میجر یوسف سیٹھی نے ٹریبیونل میں بیان دیا کہ میجر جنرل اکبر خان نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی، اور اس سازش میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید سجاد ظہیر اور صحافی و شاعر فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کے باوجود کسی ملزم کو پھانسی یا عمر قید کی سزا نہ سنائی جا سکی۔ 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، اور جب دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی تو ملزمان نے عدالتوں میں درخواستیں دائر کی کہ جس اسمبلی نے ٹریبیونل بنایا تھا وہ اسمبلی ختم ہو چکی، لہٰذا ملزمان کو ضمانتیں مل جائیں گی۔ اس مقدمے کے 2 ملزمان کرنل حسن خان اور کیپٹن ظفر اللہ پوشی نے اپنے ایام سیری پر کتابیں لکھیں اور مقدمے کو جھوٹا قرار دیا۔ ظفر اللہ پوشنی نے اپنی انگریزی تصنیف کتاب میں
لکھا کہ 23 فروری 1951 کی ایک رات دوستوں کی ایک محفل میں حکومت کے خلاف بغاوت کی تجویز ضرور سامنے آئی، لیکن فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر نے اس غیر جمہوری عمل کی مخالفت کی، جس کے بعد میجر جنرل اکبر خان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ خود فیض صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ فوج میں کام کر چکے تھے، کئی فوجی افسران ان کے دوست تھے اور ان فوجی دوستوں نے خود ہی ایک منصوبہ تیار کیا اور پھر خود ہی اسے مسترد کر دیا۔ لیکن حکومت ان افسران سے خفا تھی کیونکہ یہ کشمیر پالیسی کے ناقد تھے، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے راولپنڈی سازش کیس گھڑا گیا۔ فیض کو اس مقدمے میں پھنسانے کی وجہ سے پاکستان ٹائمز میں ان کے اداریے تھے۔ گرفتاری نے فیض احمد فیض کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ جیل میں انہوں نے جو شاعری کی اس میں اصلی بغاوت نظر آنے لگی۔ حیدرآباد جیل میں وہ سب قیدیوں کے ساتھ مل کر یہ ترانے گاتے تھے: دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہچانیں گے، کچھ اپنی جزا لے کر جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھو بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے۔ فیض کی شاعری میں مزاحمت اور بغاوت کا رنگ جیل میں جانے کے بعد گہرا ہوا۔ راولپنڈی سازش کیس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک سابق بیوروکریٹ حسن ظہیر نے سرکاری ریکارڈ کی مدد سے ایک کتاب بھی لکھ ڈالی، لیکن فیض نے کہا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوارا گزری۔ پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ غیر ملکی سازشوں کا شور مچانے والے حکومتیں دراصل خود کسی نہ کسی سازش کا حصہ بنتی ہیں، اور جو اسمبلیاں مخالفین کو سزا دلوانے کے لیے قانون بناتی ہیں، وہ اسمبلیاں اپنا تحفظ بھی نہیں کر پاتی۔ یہ تھا میرا آج کا وائس بلاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔